اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے لیے ان میں سے بہت نفع ہے، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرو، اور ان چوپاؤں اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت ہو، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھی؟ ان کے کیے کام انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا، بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے۔ بالآخر جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب وہ خستہ ہوئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے بارے میں بار بار اس کو بیان کیا تاکہ عقیدہ توحید درست اور سیدھا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے صرف چھوڑا نہیں، بلکہ ہماری ضرورت اور ہمارے تقاضوں کے مد نظر جس مخلوق کو جیسی ضرورت ہے ویسا پیدا کیا۔ صرف انسان کا معاملہ نہیں ہے، آپ غور کیجئے کہ پانی میں رہتی ہے مچھلی، اس کی خوراک بھی پانی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کو پیدا فرمایا تو وہ اپنے ہر طرف پانی پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر جانداروں کو پیدا کیا، اس کی ضرورت کی چیزیں، گھاس کسی کسان کو کھیتی نہیں کرنا پڑتی ہے، درختوں کے پتے گرتے ہیں، لیکن جانور چلنے والے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، پرندے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اور جب اس کی جیسی ضرورت ہے اللہ پوری فرماتا ہے۔ جانوروں کو دیکھیے، بعض جاندار ایسے ہوتے ہیں یہ پیدائش کے فوراً بعد اپنی زندگی جینے کے لیے نکل جاتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ کی نسلیں ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں باپ کی طرف سے ان کا کچھ معاملہ نہیں رہتا ہے۔ کچھ جاندار ایسے ہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد کئی مہینوں تک، کچھ دنوں تک وہ اپنی ماں پر ہوتے ہیں، بعض دودھ پیتے ہیں، بعض شکار کر کے مال آتی ہے۔ پرندوں کو دیکھیے وہ دودھ بھی نہیں پیتے ہیں، لیکن ان کی خوراک ان کے والد والدہ چبا کر کے ان کو ہضم ہونے کی قوت کے لائق بنا کر کے ان کے چونچ کے ذریعے ان کے منہ میں داخل کرتے ہیں، جب وہ اڑ کر کے غذا حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو رب العالمین نشانیاں بتاتا ہے، کیا کوئی اللہ کے علاوہ ہے جو یہ کر رہا ہے؟ جن کو آپ پکار رہے ہو، جن کو آپ اللہ کے ساتھی اور شریک کیے ہو، ان تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ، اور یہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور کوئی نہیں اللہ اور ان کے درمیان۔ خود اپنے وجود پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا، جیسے کہ پیچھے تفصیل جا چکی، اس طرح پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی تمام چیزوں کو کیسی پیدا کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے۔ چوپائے جو ہیں جانور، اگر ہم ان کو اپنی زندگی سے نکالیں تو کتنے مسائل آئیں گے۔ خوراک کا بہت بڑا مسئلہ انسانوں کا چوپائے کی بنیاد پر حل ہوتا ہے، اور چوپائے میں اللہ رب العالمین نے جو خصوصیات رکھی ہے اس کے گوشت کے اندر، نئی سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پروٹین جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، یا ابھی کرونا کے بعد تو یہ بحث بڑی لمبی چلی کہ قوت مدافعت، مرض سے لڑنے کی جو قوت ہے وہ سب سے زیادہ گوشت خور لوگوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب پیدا کیا
اور بھی بے شمار چیزیں، یعنی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ماضی کے اندر تو ایسا تھا کہ جب ترقیات نہیں ہوئی تھی تو انسان اسی کے اوپر انحصار کرتا تھا، سواری کے لیے یہ کام آتا تھا، مختلف چیزوں کے لیے کام آتا تھا۔ تو اللہ نے یہ جو چوپائے پیدا کیے ہیں تو ان چوپاؤں پر غور کر۔ کیا یہ ایسے ہی ہوگا؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے ماڈل کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ درخت کو آپ غور کیجئے، کوئی اور طریقے سے پیدا ہو سمجھ ہی میں نہیں آتا، یعنی اس کا ماڈل ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درخت کے اس ماڈل کو دیکھ کر انسان تعمیرات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بیلنس میں کھڑا کیا ہے، ٹہنیاں کیسے سب طرف نکلتی ہیں، یہ بالکل یکساں مساوی کیسے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ انسان دو پیر دو ہاتھ، یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ بیلنس کا انتہائی آخری کمال ہے کہنا چاہیے۔ تو یوں کہا جاتا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ ماڈل کے اعتبار سے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز حد کمال آخری مقام پر پہنچی ہوئی ہے، اس سے اچھا ماڈل نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جانور کو بنایا، جانور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بارے میں جن میں سے بعض پہ تم سوار ہوتے ہو، بعض کو تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت شارٹ میں تذکرہ کیا، بعض پر سواری کرتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، یہ سواری کے کام آتے ہیں۔ اب ان کے ذریعے کتنے کام آدمی کرتا ہے۔ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں یہی جانور کام آتے ہیں، ریگستانی علاقے، پہاڑی علاقے، جہاں سے یہ جانور بڑی آسانی کے ساتھ بار برداری اور یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں، اتنے جدید دور کے باوجود۔ اللہ رب العالمین نے ان کی قوت کیسی رکھی ہے، ان کے اندر فرما برداری کا جذبہ رکھا ہے۔ بیل گاڑی میں بیل کو جوت دیتا ہے آدمی، حالانکہ بیل کو کنٹرول کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ بالکل اس کے کنٹرول میں آ گیا۔ بعض علاقوں میں بھینسوں کو جوتا جاتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے استعمال کے بارے میں، گائے، بھینس جس کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں، بکری، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس پر غور کرے آدمی کہ اللہ نے کیسے ان کو بنایا ہے، ہمارے لیے کس طرح کی آسانی ہے۔ اگر اس کی ہائٹ بھینس کی اگر 4 فٹ اور زیادہ ہو جاتی تو ہم دودھ کس طرح نکالتے؟ آج بہت آسانی کے ساتھ بیٹھ کر کے آدمی دودھ نکالتا ہے، کیا سیڑھی لگا کر دودھ نکالتے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ بکری اگر 5 فٹ اور لمبی ہوتی تو کیا کرتے؟ یا اس کی ہائٹ 2 فٹ اور کم ہو جاتی تو زمین سے بالکل لگ کر چلتی تو کیا کرتے ہم؟ کتنی تکلیف اور مشکلات۔ ہماری ہائٹ دیکھیے، اللہ نے اس کی ہائٹ کیسی رکھی، ہماری ضرورت دیکھیے، اور آپ اس کو دیکھیے کہ آدمی آرام سے گٹھرا موڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے اکڑو، اور بالکل آرام سے کوئی برتن رکھ کر کے دودھ اس کا نکال لیتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے کسی چیز کی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں آدمی ان کے اوپر غور کرتا جائے تو اللہ نے کہا 2 طریقے کا، ان میں سے بعض میں تم سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ اچھا، کھانے والے جو جاندار اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کے گوشت کے اندر خرابیاں، بیماریاں اور لذت کا نہ ہونا، یہ تمام چیزیں نہیں ہے، لذیذ بھی ہے اور بے شمار فوائد بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور بے شمار لوگوں کے کاروبار کا، گھر چلانے کا ذریعہ۔ اگر وہ نہ کھاتے، جانور، بکری نہیں کھائی جاتی، کوئی پالتا؟ ایک گھرانہ ہے، ہر سال وہ ایسا کرتا ہے کہ 10-12 بکریاں رہتی ہے ہر سال، اب 6 مہینے پر 2 بچے دیتی ہے، یا 3 دیتی ہے، یا 1 دیتی ہے، جو بھی ہے بڑھتی جاتی ہے، اور وہ اس کو بیچتے رہتے ہیں، اور اس کو ایک بہت بڑی صنعت ہے بکری کی۔ کچھ لوگ پالتے ہیں اس کو، کچھ لوگ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کاٹ کر کے اس کا گوشت بیچتے ہیں، کچھ لوگ اس کے چمڑے کے کاروبار سے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا صرف تذکرہ کیا ہے، لیکن صرف گوشت تو کھانا نہیں ہے، جو تجارت کر کے بیچتا ہے وہ بھی کھا رہا ہے بکری کی وجہ سے، جو اس کو چارہ بیچتا ہے وہ بھی کھا رہا ہے بکری کی وجہ سے، جو اس کی ادھر سے ادھر لے کر کے حمالی ٹرکوں میں لے کر جا رہا ہے وہ بھی بکری کی وجہ سے کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا، مرغے پر غور کیجئے، ہم صرف 1 کلو مرغا نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے پورے پروسیجر میں اس کی جو فارمنگ کی جگہ ہے، وہ فارمنگ کی جگہ پر اس کو پال رہا ہے، اس کو اناج دے رہا ہے، اناج لے کر آتا ہے، اناج والا اس سے کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو فروخت کرتا ہے، تاجر کھا رہا ہے، گاڑی میں لے جانے والا کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بیچنے والا کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیچنے والا جس کو پیسہ دے رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ ایک آدمی فروخت کیا، اس کے پاس کچھ پیسہ ہے، وہ ڈاکٹر کو جا کر دیا، کرانے والے کو دیا،
تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک خوراک دیکھیے کتنی جگہ۔ ہمارے یہاں ماہرین معیشت حساب کرنے میں عام طور سے عجیب و غریب کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک حساب آیا کہ اللہ تعالیٰ کیسا رزاق ہے۔ یہ جو کھانے کا تذکرہ کیا کہ کوئی گاؤں تھا، بہت بڑا نہیں، وہاں ایک ہوٹل تھا۔ اب وہاں پر ہمارے یہاں حساب کیسا کرتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میں 1 روپیہ ہے اور 10 لوگ ہیں تو 10 کو 10 پیسہ۔ یہ دیکھیے حساب کیسا ہے ہمارے یہاں۔ یہ حساب بکری جوڑیں گے، 6000 کی بکری ہے، اب اس کو اگر 10 لوگوں نے لیا تو 600 روپیہ ایک آدمی کے حصے میں آیا، لیکن یہ غلط حساب ہے۔ کیسے ہوتا ہے دیکھیے۔ ایک ہوٹل تھی، اب ایک شخص سیاح وہاں پہنچا، ہوٹل والے کو جا کر کے کہا مجھ کو کمرہ بتاؤ، اور 2000 روپیہ اس کو ایڈوانس دیا۔ اس نے کہا کہ جا کر کے آپ کمرہ دیکھ لو، آپ کو پسند آ تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ وہ بولے میں ٹھیک ہے، یہ ایڈوانس سے پیسہ رکھو 2000، میں ذرا دیکھ کر آؤں، گھوم کر آؤں، مجھ کو یہاں رکنا ہے یا نہیں۔ اب جب وہ گیا تو وہاں جانے پر وہ گھومنے نکلا، اب ادھر قریشی جو اس ہوٹل میں گوشت تو لیتا تھا وہ آیا، کافی دنوں سے اس نے بل نہیں دیا تھا، 2000 اس کو دے دیا۔ اب وہ 2000 لے کر کے گیا۔ اب جب وہ قریشی گیا 2000 لے کر کے، تو 2000 لے کر کے میں شارٹ کر رہا ہوں، ایک ڈاکٹر کے یہاں سے اس کا علاج چلتا تھا، کہا بہت دنوں سے بل نہیں دی ہوا، 2000 روپیہ اس کو دے دیا۔ اب وہ ڈاکٹر اسی لاج میں، ہوٹل میں، ایک کمرے میں رہتا تھا، اور اس نے سوچا کہ بہت دنوں سے میں ہوٹل مالک کو کرایہ نہیں دیا ہوں، اس نے 2000 روپیہ ہوٹل مالک کو کرایہ دے دیا۔ اب وہ سیاح گھوم کر کے آیا اور کہا کہ مجھ کو روم نہیں لینا ہے، اس نے 2000 اس کو واپس دے دیا۔ کیا ہوا؟ کیسے معیشت کا حساب جوڑتے ہیں لوگ؟ کیا ہوا؟ کسی نے کوئی پیسہ لگایا، کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی؟ یا ایسا ویسا واقعہ نہیں، سچا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایک چیز، یہاں ایک اماؤنٹ آیا، کتنے لوگوں کی ضرورت، اللہ تعالیٰ نے تو ایک مخلوق ڈالی ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر گنانا چاہے، میں نے چند اشارے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو، کیا کوئی ہے اللہ کے سوا جو بکری مرغی نہیں ایک مکھی بھی پیدا کر سکے؟ یا اللہ ضرب وسلم فسم الذین تدعون من دون اللہ، یا اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اتنی ضرورتیں پورا کرنے والے خالق کو چھوڑ کر تم اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ ان کو اولادیں بھی دے رہا ہے جن کو زبان نہیں ہے، ان کو رزق بھی دے رہا ہے جن کو زبان نہیں ہے، ان کو صحت بھی دے رہا ہے جن کو زبان نہیں ہے۔ سوچو ان مخلوقات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، میں نے کچھ اشارہ کیا، غور کرتے جائیے۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ تم اپنے سینے میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرو۔ حاجتوں کو، چھپی ہوئی حاجت کتنا رہتا ہے؟ پیسہ آ جائے تو گھر بناؤں گا، پیسہ آئے تو بچے کی شادی کروں گا، پیسہ آئے گا تو یہ کروں گا، پیسہ آئے گا تو وہ کروں گا۔ یہ ساری جو خواہشیں تمہارے دماغ میں جنم لے رہی ہے، اس کاروبار کے ذریعے تم نہ جانے کتنی خواہشوں کو پورا کرتے ہو اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ اس کی تفصیلات آدمی غور کرتا جائے، بس توحید پر اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی جانور کو دیکھ کر کے آدمی اپنی توحید سیدھی کر لے، زمین کو دیکھ کر کے اپنی توحید سیدھی کر لے، اپنے اطراف میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَعَنْ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہو گے۔ کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کسی ایک نشانی کو جتنے کا پیش کیا گیا، کوئی شریک ہے؟ کوئی ہے اللہ کا ساجی اور شریک اس کے بنانے میں؟ نہ مخلوق کو پیدا کرنے میں، نہ مخلوق کو بڑا کرنے میں، نہ مخلوق کو صحت مند رکھنے میں، نہ مخلوق کے بکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ مخلوق کے استعمال میں، ان مخلوق کے تابعداری کا جذبہ دینے میں۔ اللہ نے اتنی طاقتور مخلوقات کو انسان کے تابع دے دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر تابعداری کا جذبہ نہیں رکھتا تو انسان اتنا قوت والا اور طاقت والا نہیں ہے کہ ان مخلوقات کو اپنے تابع میں۔ بیل، گائے، بھینس، یہ تمام جانور اتنے طاقتور ہیں کہ آدمی ان کو اپنے تابع میں نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا۔ انسانوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔
اب یہ چیزوں کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے زمین پہ چل پھر کر کے اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ زمین میں مختلف علاقے میں جب آدمی آتا جاتا ہے تو جب مقامات پر اس کی نظر پڑتی ہے اس کے 2 پہلو 3-4 پہلو ہیں۔ کچھ لوگ تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ فن تعمیر کا یہ شاہکار ہے، کچھ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ فلاں دور کے شاہوں نے اس کو بنایا تھا، تاریخ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی قوم کا تھا اس لیے اپنی قوم پر فخر و غرور کرتے ہیں۔ اللہ نے تمام چیزوں کو نہیں پیش کیا، یہ کہ اس کو دیکھ کر کے کیا عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو جب دیکھو زمین پر گھوم پھر کر، کانوا اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، قوت بہت زیادہ تھی، تعداد بھی تھی، اس وقت کے اعتبار سے ان کی قوت کا کیا عالم تھا، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا، ایسی ایسی حکومتیں گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی، ایسی ایسی تعمیرات بنائی ہے کہ آج بھی انسان حیرت زدہ ہے۔ احرام مصر کو دیکھ کر آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ تاج محل، ہم سے ایک شخص نے کہا کہ مالیگاؤں کا ایک شخص جرمنی گیا پڑھنے کے لیے انجینئرنگ، تو اس کا پہلا لیکچر جو تھا تو جو دنیا کی بہترین تعمیرات پیش گئی اس میں تاج محل۔ تو اس کے سارے ساتھیوں نے پوچھا کہ تم انڈیا گئے ہو، تم نے دیکھا ہے؟ بولے نہیں۔ تو وہ ہندوستان جب آیا چھٹیوں میں تو پہلا کام یہ کیا کہ وہ تاج محل دیکھنے کے لیے گیا۔ فن تعمیرات ایسی ایسی بے شمار تعمیرات ہیں جن کو آدمی دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑیے، ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا، اتنی عظیم الشان عمارتیں بنائی، لیکن اس زمین کے خالق، اس قوت کو عطا کرنے والے کے سامنے جھکے، اپنے آپ کے بارے میں کچھ سوچا؟ دوسرے دیکھ کر کے یادگار تو عبرت حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ خود عبرت کا نشان بن گیا، اپنے لیے کچھ لے کر گیا۔ یہ تمام چیزیں دیکھی ہے، دنیا کے اندر آدمی سب کچھ بناتا ہے لیکن کبھی آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک آدمی اٹیک میں چلا گیا، کیا معاملہ تھا؟ ارے بہت بڑا کام کاج تھا اس کا، زمین کا بہت بڑا کام کاج تھا، ان کا کارخانہ اور فیکٹریوں کا بہت بڑا کام کاج تھا، اتنے ایکڑ پر تو ان کی فیکٹری ہے، اتنی زمین ہے، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں، اپنی آخرت کے لیے۔ اب جب اس دنیا سے رخصت ہوا، صاحب اولاد ہے تو اولاد، اور صاحب اولاد نہیں ہے۔ اب ہمارے شہر سے قریب ایک شہر ہے، وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے پوری ایک بہت بڑی مل بنائی لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ مرنے کے بعد پورے کی پوری سرکار کی طرف گئی، وہ گئی کدھر وہ جانے دو، لیکن آدمی اپنی آخرت کے لیے کتنا کرتا ہے۔ یادگاریں چھوڑی دنیا کے لیے، ان کے نام کو لوگ یاد کر رہے ہیں لیکن ان کا کیا حشر اور انجام ہے؟ تو تم بھی اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہے ان نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو، تو یہ تم سے زیادہ قوت والے لوگ، یہ تم سے زیادہ اقتدار رکھنے والے لوگ، تم کو تو ایک گھر ملا ہے، بیوی بچے ہیں، صرف انہیں پر حکومت ہے۔ زیادہ سے زیادہ علاقے کے اندر گلی محلے میں رشتہ داروں میں ذرا آئے کہ بات سن لیتے ہیں، دبدبا ہے، دباؤ ہے، خود چلیں گے ان کے سامنے، انفرادی حیثیت سے غور کرو۔ بادشاہ ملک میں ایک رہتا ہے، 10 بادشاہ نہیں رہتے، غور کرتے جائیے، ایک سپہ سالار رہتا ہے، 10 نہیں رہتے، فوجی پوری بستی نہیں رہتی ہے، بچے نہیں رہتے ہیں، عورتیں رہتے ہیں، بوڑھے نہیں رہتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ نہیں رہتے ہیں، سبھی لوگ فوج میں نہیں جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے تم محروم ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم اپنے آپ پر بھی غور کرو۔ اللہ نے اجتماعی معاملہ دیا اور انفرادی۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اب ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی فائدے والا کام نہیں چھوڑا، بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کیا کیا؟ رسول جب آئے تو معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن، ایسی ایک آیت بنا لے آؤ۔ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی، ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کی وجہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے قرآن کے بارے میں سنا کہ اس کے ایک لفظ میں بھی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ میں نے دیگر کے مذاہب کے جاننے والوں سے پوچھا تو سب نے کہا یہ بات درست ہے، تو میں نے حیرت زدہ رہ گیا۔ جرمنی کا ایک شخص، جب قرآن کی آیت اس کے سامنے آئی
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس نے دنیا کی مختلف کتابوں کے 400 ایڈیشن جمع کیے. 400 ایڈیشن کیسے؟ 2 ایڈیشن، یعنی ایک ایڈیشن اس سن میں چھپا ہے، سمجھ لیجئے فرض کر لو 2020 میں، اب دوسرا ایڈیشن چھپا 2022 میں، تو دونوں ایڈیشن جمع کر. وہ کہتا ہے کسی کتاب کے 2 ایڈیشن کو میں ایک جیسا نہیں پایا، کسی بھی کتاب 2 ایڈیشن، زیادہ نہیں. قرآن کے اس نے 4 نسخے پوری دنیا سے جمع کیے. جب اس نے جمع کیے تو حیرت زدہ رہ گیا. قرآن کا ہر نسخہ ایک دم ایک جیسا، حتیٰ کہ ایک شوسے کا فرق نہیں ہے. میں یہ جو کہہ رہا ہوں ماہرین نے اس پر لکھا ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو ابراہیمہ کا لفظ جو ہے 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے. ایک ابراہیمہ میں جو یہ ہے اس کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے اور میم، یہ نہیں ہوتا ہے. اور ایک ابراہیمہ لکھا جاتا ہے الف بے رے ہے یہ میم، تو ہے پہ زیر ہوتا ہے اور یہ پہ جزم ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. ابراہیمہ کا لفظ سورہ بقرہ اور آل عمران کے اندر جو ہے کھڑے زیر کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مقام پہ ہے سب یہ کے ساتھ ہے، کھڑے زیر کے ساتھ نہیں ہے. اب پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے. اور یہ استنبول میں حضرت عثمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو نسخہ ہے اس میں بھی یہی ہے. مختلف شاہان عالم نے مختلف ادوار میں جو نسخے لکھے ہیں اس میں، اور آج کے دور کے پوری دنیا کا قرآن. بعض مقامات پر آپ کو الف لکھا ہوا ملے گا، بعض مقامات کو آپ کو شوشہ ملے گا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفصیلات نہیں بیان کر رہا ہوں میں، لیکن آپ کو ایک شوشے کا فرق نہیں ملے گا. جب اس نے 400 ایڈیشن میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا. تو رسول بہت ساری نشانیاں لے کر آتے ہیں، بہت ساری نشانیاں. اب اور آگے آئیے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر آ جائیے. جو تعلیم دی ہے، والدین کے جیسے حقوق بتائے ہیں، بیوی کے جو حقوق بتائے ہیں، عورتوں کے جو حقوق، پڑوسی کے حقوق، راستے کے حقوق، حاکم کے حقوق، محکوم کے حقوق، آقا کے حقوق، غلام کے حقوق، گاہک کے حقوق، جو حقوق بتائے ہیں آپ غور کیجئے. اس سے بہتر تعلیم نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ سب جب لے کر آئے تو کیا ہوا؟ یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے. عقیدے اور دین کے معاملے میں کہا تو باپ دادا سے چلا رہا ہے. رسم و رواج پر ڈٹ گئے اور مخالفت کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالآخر جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. جب شریعت کا مذاق اڑایا تو یہ اللہ کا مذاق تھا، کیونکہ نبی اپنی طرف سے لے کر نہیں آیا تھا. تم باپ دادا کے پیش کر رہے ہو، اور وہ خالق جس نے تمہاری تمام ضرورت کی چیزوں کو پیدا کیا وہ اس کی دلیل دے رہا ہے، وہ اس کا پیغام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں پر الٹ پڑی. اور کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. اور ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب کا انکار کیا. جب عذاب آیا قوموں پر تو ایمان کا اقرار کیا، کیونکہ پھر اس وقت تو بچاؤ کی کوئی سبیل ان کو نظر نہیں آئی تھی اس وقت، تو انہوں نے ایمان کا اقرار کر لیا. آپ قرآن پڑھیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا کا راستہ پار کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب آپ نے دریا عبور کر لیا تو فرعون نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تم بھی میرے پیچھے آؤ. یہ پورے لشکر کے ساتھ جب اندر داخل ہوا اور اللہ نے پانی کو حکم دیا مل جاؤ، تو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر. قرآن پڑھ گئے، اللہ نے نقشہ پیش کیا 14ویں پارے کے اندر. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، آج تجھے نہیں، تیری جسم کو نجات دیں گے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے دیدہ عبرت بنا دیں گے. تو جب عذاب دیکھ لیتے تھے تو ایمان کا اقرار کرتے تھے، کہا جن کو ہم شریک بنا رہے ہیں ہم نے ان سب کا انکار کیا. لیکن جب ایسا موڑ آیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد
ان کے ایمان نے انہیں نفع نہیں دیا۔ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے، پکڑ فیصلہ جب آ جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی نفع نہیں رہے گا۔ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، سورہ انعام کے بالکل آخر میں، قیامت کی بے شمار نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جیسے 10 بڑی نشانیاں، جس کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بے شمار ہیں۔ یہ علامات کبریٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ ایک کے بعد ایک ایسے ظاہر ہوگی جیسے ہار موتیوں کا ہو اور آدمی توڑ دے ہوئے اس کو اور ایک سرا چھوڑ دے ہوئے، تو موتیاں کیسے بغیر کسی وقفے کے ایک کے بعد ایک گرے گی، کوئی وقفہ ہوگا اس میں نہیں، تو ایسے ہی علامتیں ظاہر ہوگی۔ تو اس میں ایک علامت یہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، 2 علامتیں، دابۃ الارض کا نکلنا اور سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، یہ 2 علامتیں ہیں۔ تو اگر آج دابۃ الارض نکلے گا، آدھا جانور اور آدھا انسان ہوگا اور لوگوں سے کلام کرے گا وہ، تو کل سورج نکلے گا مشرق کی بجائے مغرب سے، اور اگر آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا تو کل دابۃ الارض یعنی آگے پیچھے ہوگی، ہے جو پہلی ہوگی اس کے فوراً بعد دوسری۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی بالکل صاف حدیثہ قرآن کی آیت میں، کہ اگر سورج مشرق سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد کسی کا ایمان لانا، توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یوم لا ینفع، اللہ نے ارشاد فرمایا کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر سورج مشرق سے نکل گیا۔ ایسے جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ایسے قیامت کرو جب اللہ رب العالمین عذاب کا فیصلہ کرے گا تو آدمی انکار کرے گا تمام معبودوں سے اور پناہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، کہ اللہ اگر عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد، کیونکہ اللہ عذاب کا فیصلہ نہیں کرتا، بڑی لمبی مدت تک چھوڑ دیتا ہے، دلیلوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، لیکن جب وہ شرکتی میں انتہا کو بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی معمول مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اس لیے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جو عذاب کا مستحق لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے مستحق لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے عذاب متعین کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ضابطہ بنایا ہے اور ضابطے کے خلاف کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کیجیے، چیزوں کے بارے میں بھی اور عمل کے بارے میں۔ چیزوں کے بارے میں کیسا ہے، ہم لوگ مانتے ہیں اور اس کا انکار کوئی کرتا ہے تو اس کو بیوقوف بولا جاتا ہے۔ جیسے مثلا ایک اصل سے زائدہ ہے، جو چیز کا بیج آپ بو گے وہی درخت ہوگا۔ اگر آپ نے آم کا بیج بویا تو سیب کی اور انگور کی توقع نہیں کرو گے کہ اس میں سیب ہوئے یا انگور۔ اگر کوئی کہے گا تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا، ضابطے کے خلاف ہے یہ بات، اللہ نے جو رول بنایا ہے۔ اسی طریقے سے آگ جلانے کا کام کرتی ہے، اس میں کوئی بیٹھ کر کے آرام سے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں گھروں میں رہتے تھے لوگ آگ سے جل جاتے تھے۔ آج بہت ترقی ہو گئی ہے تو ترقی یافتہ ممالک میں آگ کھیسے میں رکھ کے چلتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، رکھے تجربہ کرے تو سمجھ میں آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ ہزاروں سال پہلے زہر کھا کر کے آدمی مر جاتا تھا، آج صحت نہیں حاصل ہوتی۔ جو چیزوں کے جو خواص اللہ نے بتا دیا بس وہی خواص ہے، وہ بدلتے نہیں ہیں۔ جیسے چیزوں کا معاملہ ہے ایسے ہی عمل کا ہے۔ ہزاروں سال پہلے اگر انسان قوم لوط اللہ کی نافرمانی سرکشی کرنے کی بنیاد پر عذاب کا شکار ہوئی، قوم نوح شرک کی بنیاد پر عذاب کا شکار ہوئی، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح ظلم کی بنیاد پر، ناپ تول میں کمی کی بنیاد پر، تو ایسا نہیں ہوگا کہ مستقبل میں ان جرائم اور گناہ کو کرنے والے انعام کے مستحق ہوں گے، کیونکہ جیسے اللہ نے مادی چیزوں کا معاملہ رکھا ہے ویسے ہی اللہ نے عمل کا معاملہ رکھا ہے، جیسا عمل ویسا صلہ۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے انعام کا مستحق بنانے کے لیے وہ اعمال کرے جو اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ بندوں کو
عمل کرنے کی بنیاد پر انعام دیتا ہے، وہ اعمال جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں نے کیے، اور یہی معمول مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہوئے، یہ آخری معاملہ کہ وہ فیل ہو گئے۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت کامیاب ہو گئے، حکومت ان کی بن گئی، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں چلی گئی، جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے، وہ خراب اور خستہ، ختم، ان کے پاس چانس نہیں ہے کچھ، کفر کی وجہ سے۔ تم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو، تم پھر رجوع ہو سکتے ہو، ان کے تو دل پتھر ہو گئے، وہ تو اڑے ہوئے ہیں۔ تو گھاٹے اور خسارے میں کون ہے؟ یہ دیکھو جو توحید کو ماننے والا، جو ایمان کو ماننے والا، جو اسلام کو ماننے والا۔ اب دنیا کے مختلف کامیابیاں، ترقیاں اور مختلف قوتیں اگر کسی کے پاس ہے تو ہرگز اس سے مرعوب توحید، ایمان، اللہ کا کلام نہیں ہونے دیتا ہے۔ آدمی کو اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نزدیک جاندار جتنی چیزیں خود انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر آدمی تدبر کرے تو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تدبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس اکیلے خالق و مالک کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس کی نافرمانی اور گناہ اور سزا سے بچنے کے لیے اس کی غضب والے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق دے رب العالمین جو تجھ کو راضی کر دے۔ رب العالمین تیری نعمتیں جو ہیں اس پر تدبر کرنے اور اس نعمت کے ذریعے تیرا شکر ادا کرنے، تیری بندگی کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہم میں صبر اور شکر کا جذبہ پیدا فرما، ہدایت دے، اور ہمارے قلوب کو ہدایت دینے کے بعد جما دے رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔